صبر سے کام لیجیے. یہ نہ ہو کہ اب میں جلدی جلدی سونے کی جگہ پہ قبضہ کر لوں، بعد میں جگہ نہیں ملے گی. تو یعنی کہ یہ آپ اپنے کسی بھائی کو محروم کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں وہ نہ سو جائے، پھر ایثار کا ثواب جو ہے وہ کیسے کمائیں گے؟ پھر یہ کہ دوسری علم دین کے حصول سے محرومیاں وہ الگ، کہ آپ وہ اپنے سونے کے ہی چکر میں رہیں گے. وہ میں نے قول پڑھا ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑے عابد و زاہد تھے، بہت پرہیزگار تھے. حقیقت میں وہ سجاد تھے، ان کا لقب اسی لیے سجاد پڑا تھا کہ بکثرت سجدے کرتے تھے. اور آج تو سجاد بھائی جمعہ بھی نہیں پڑھتے جن کا نام سجاد ہوتا ہے بعض اوقات، ہے نا. وہ سید الساجدین اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد میں نے پڑھا کہ منافقین میں سے ان لوگوں کو بھی انہوں نے شمار کیا ہے. یہ ذرا بالکل آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا کہ منافقین میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں تو شام کو کھانے کا انتظار کرتے ہیں. شام ہوگی تو کھانا کھاؤں گا، مال کھاؤں گا. شام کو کھانے کا انتظار کرتے ہیں. اور رات کو اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو وہ سونے کے وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی بس وقت ہو تو میں سو جاؤں گا. تو گویا یہ روزہ دار اور عبادت گزار کس طرح کا ہے؟ یہ تو کھانے کے چکر میں، سونے کے چکر میں پڑا ہے کہ انتظار کر رہا ہے کہ کب کھانا مل جائے، کب سونا مل جائے. تو ایسوں کو بھی انہوں نے منافقین میں شمار کیا. اچھا، یہ منافق فی الاعتقاد نہیں ہے، عقیدے کے منافقین نہیں، یہ عمل کے منافقین، کردار کے منافقین، یہ جو اچھی بات نہیں ہے. تو اب یہاں آپ کو یہ نفس بولے گا کہ یار دیکھو یہ کونا اپنا اچھا ہے، یہاں اپنے کو سونا ہے تو آؤ یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لمبے ہو جائیں گے، ذرا لیٹے لیٹے سنیں گے. نفس تھپکار کے بولے گا لیٹے لیٹے سننا یار بیان. اب لیٹے لیٹے کسی نے سنا تھا جو آپ سنیں گے؟ ارے کو سستی تو چڑھے گی نا، نیند چڑھے گی، نہیں سن سکے، نیند آ جائے گی. تو مزہ تو اس میں کہ صحیح بات ہے کہ اکڑوں بیٹھا ہو تو بس میرے اسلامی بھائی سو جائے، جب جگہ ملے گی میں سو جاؤں گا، ورنہ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگا لوں گا. تو مزہ اس میں، مزہ اس میں ایثار کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. وہ کیسا ثواب ملے گا؟ وہ ایثار کی روایت ہے نا، فیضان سنت میں ڈھونڈنی پڑے گی، مغفرت کی بشارت ہے. اعتکاف کے مدنی پھولوں میں مل جائے گی اصل میں. تو اس لیے مطلب یہ کہ اپنے مسلمان بھائی پر ایثار کریں، ایثار کا جذبہ پیدا کریں. اب کھانے پر بھی اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، بوٹیاں روٹیاں جو بھی آئیں وہ اپنی طرف آلو سمیٹ لیے کہ اور جلدی جلدی ہپ ہپ کر کے کھا رہے ہیں کہ یار میرا بھائی نہ کھا جائے کہیں میں کھا جاؤں. یہ یقین مانے اگر یہ بھی حرص نہیں ہے تو حرص کس جانور کا نام ہے؟ مجھے آپ بتا دیجیے. جو تماشے دیکھے بالے اس طرح ہپ ہپ کھا رہے ہوتے کہ وہ دوسرے کی باری نہیں. ابھی شہری کے لیے میں جب جا رہا تھا، میں تو مجبور ہوں، پہلے میں بھی آپ ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا. جنہوں نے پرانے اعتکاف دیکھے، میرے مناظر دیکھے تو ان کو شاید اندازہ ہو. کسی نے دیکھے گلزار حبیب کے اعتکاف؟ اچھا ماشاءاللہ اتنے پرانے ساتھ بیٹھے. یہ ذمہ داران اور جو اپنے نگران بنے ہلکے، وہ ذرا توجہ فرمائے. میں کیا کرتا تھا، میں ایک ایک معتکف کے پاس جاتا تھا، حتی الامکان ایک ایک کے پاس، ایک سے زیادہ بار جاتا ہوں گا. میں ایک ایک کے پاس جاتا تھا، ان کی مزاج پرسیاں کرتا تھا، ان کو آفریں کرتا تھا، آپ کو کوئی خدمت، کوئی کام. یہاں تک کہ ایک بار یہ چٹکلا ہو گیا جو مجھے یاد رہ گیا کہ ایک معتکف یا بیمار ہو گئے تھے، تو میں نے ان کو جا کر یہی ان کی مزاج پرسی کی اور میں نے بولا کہ آپ کے پاؤں وغیرہ دبا دوں. تو وہ کیسا دور تھا یہ بھی آپ کو بتا دوں شروع کا. تو میں نے جب بولا نا میں آپ کے پاؤں دبا دوں، تو اس نے بھی چھوٹ سے بولا کہ آج پوچھنے آئے، پاؤں میں کل میرے درد تھا، کل دبوانے تھے. میں اس پہ ناراض نہیں ہوا. میں ناراض کیوں ہوتا؟ جب میں آفر کر رہا ہوں میں دبا دوں، اب بولے دبا دو تو ناراض ہونا. تو پھر وہی منافقت کا حکم، یہاں وہی عملی منافقت ہو جائے گی کہ دل نہیں ہے پھر بھی اس کو خالی خالی اچھا لگانے کے لیے بول رہا کہ میں پاؤں دبا دوں. تو میرا یہ وہ دور تھا شروع کا
کہ اس طرح میں مطلب الحمدللہ جب ٹرینوں میں سفر کرتا تھا قافلہ تو ایک ایک کے پاس باری باری جاتا تھا اور اکثر ان کے پاؤں کے پاس بیٹھتا تھا، پاؤں پکڑ کے ان کو بولتا تھا کہ میں نے آپ کی سفر میں خدمت نہیں کی، مجھے معاف کر دو۔ میرے یہ مناظر کسی نے دیکھے؟ ہاں حاجی اسحاق نے دیکھے ہوں گے، بہت پرانے ہیں۔ اور کسی نے دیکھے؟ بس ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ہاں وہ دوسرا ایک آدمی پورا کھڑا ہو گیا۔ ماشاءاللہ یہ چند اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے وہ میرا پرانا دور دیکھا ہے۔ تو یہ میں ماشاءاللہ یہ دیکھو سفید داڑیاں آ گئی، وہ پیچھے بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ یہ میں آپ کو اس لیے کہ اپنی واہ نہیں کروا رہا، میری واہ تو اتنی ہو رہی ہے کہ چھپ کر بٹھا دیا ہے واہ نے میرے کو، الحمدللہ۔ میں آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کام اگر کرنا ہے نا تو ایسے ہوگا۔ آپ بولو کہ میں ایسی کمرے میں بیٹھا رہوں اور یہ سارے اسلامی بات بھاگ دوڑ کرتے رہوں، نگرانی کرتا رہوں، چودھرات اپنی جماتا رہوں، تو آپ کام نہیں کر سکیں گے، آپ ہر دل عزیز نہیں ہو سکیں گے۔ الحمدللہ میں آپ کے دلوں میں اس وقت داخل ہوں، اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ میں آپ کے دلوں میں داخل ہوں۔ تو کیسے داخل ہوا؟ آپ کے پاؤں دبائے، پہلے میں نے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگی، پہلے آپ کو کھلایا پھر میں نے کھایا، پہلے بسوں میں نشست پر آپ کو بٹھایا، جگہ ملی تو بیٹھا ورنہ میں کھڑا رہا۔ تو اب الحمدللہ یہ لاکھوں کے دلوں میں داخل ہو گیا، اور اب یہ نسلاً بعد نسل مجھے امید ہے قیامت تک یہ چلتی رہے گی، دلوں کے اندر داخلہ میرا اب نکلے گا نہیں انشاءاللہ۔ یہ سب ممکن ہے اللہ کی رحمت سے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی عطا سے یہ ہوا۔ تو میں اپنے ذمہ داروں کو یہ ترکیب بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کام کرنا ہے نا، دین کا کام کرنا، تو ایسے ہوگا۔ آپ ایک دم میں نے اکڑ پھونک کر کے اس کو جھاڑا، اس کو ڈانٹا، اس کو آرڈر کیا۔ میں اب بھی اپنے شورا والوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ کام آپ اگر بلا کر کرو گے تو نہیں، آپ کو جا کر کام کرنا پہلے الحمدللہ میں نے جا کر کام کیا، بلا کر اب مجبوریاں ہیں۔ تو جتنا ممکن ہو نا کہ وہ جانا ہے۔ جیسے کوئی اسلامی بھائی ہو گیا تو اس کو بلا کر اس کو سمجھاؤ گے تو اتنا اثر نہیں پڑے گا، تو بس جا کر سمجھاؤ گے تو اثر پڑے گا۔ تو یہ کام جو ہے نا عاجزی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے مہربانی کر کے آپ عاجزی پیدا کیجئے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسرے اسلامی بھائیوں کو راحت پہنچائیے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ایسا اجر و ثواب ملے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔